کہ زندگی کا کوئی موڑ آ جائے، زندگی کے حالات کیسے آ جائیں، زندگی کے معاملات کیسے آ جائیں، ہر حال میں ہمیں رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے، مصطفیٰ کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، حضور کے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی کے اندر ارتقاء بھی ہے، اسی میں عروج بھی ہے، اسی میں بلندی بھی ہے، اسی میں فلاح بھی ہے، اسی میں بقا بھی ہے، اسی میں نجات بھی ہے۔ اور اسی نقطے کے اوپر جب قوم آئے گی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابیاں اسے عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیچ والی امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ یہ درمیانی امت کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اس امت کے جو احکام ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ ان کے اندر شدت نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ تکلیف دہ بھی نہیں اور بہت زیادہ آسان بھی نہیں، اور نہ اس امت کے اندر افراط ہے، نہ اس امت کے اندر تفریط ہے، نہ اس امت کے اندر شدت ہے، اور نہ ہی اس امت کے اندر تلون مزاجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بڑی شان و شوکت اور عظمت والا بنایا ہے۔ حضرات گرامی وقار، جس وقت ہم پوری عالمی سطح کے اوپر اس وقت نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں اس امت کو عطا فرمانے کے باوجود، اور دنیاوی دولت و عظمت و ثروت ساری چیزیں عطا کرنے کے باوجود، آج آپ دیکھیں گے کہ مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ اس امت کی بہت سی اس طرح کی حالت ہے جو نہ گفتہ بے ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی وقار، ہم قرآن حکیم کو جس وقت مطالعہ کرتے ہیں، آپ قرآن حکیم پڑھیے، سورہ اعراف بالخصوص پڑھیے، اور پھر جو پہلی امتیں ہیں ان کی بھی آپ ان کے اسباب دیکھیے کہ ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں، تباہی کے اسباب کیا ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں پڑھیے، آپ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے پڑھیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے پڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے پڑھیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے پڑھیے۔ اب مجھے اتنا ان ڈیٹیل تو میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اجمالاً اتنی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ قرآن حکیم یہ نسخہ کیمیا اور نسخہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے عروج و ارتقاء بخشنے کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے، اور اس کتاب ہدایت کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک زمانے تک قوم کے درمیان تبلیغ کی ہے، قوم کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرنے کی جد و جہد اور قد و کاوش کی ہے۔ آپ نے محنت و مشقت کی ہے، لیکن تاریخ انسانیت یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے آپ کی تعلیم سے بغاوت کی، تو اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو غرق کر دیا گیا، اور جو ان کے ماننے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس وقت حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، اسی قوم عاد کے اندر جس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ اور خدا کی عطا کردہ تعلیمات جب قوم کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے عام کی، تو قوم نے اپنے نبی سے بغاوت کی ہے، لیڈروں کے پیچھے وہ چلے ہیں، نبی کی تعلیم کو بھول چکے ہیں، اور انبیاء کی تعلیم سے بغاوت کا آخرکار ان کو صلہ یہ ملا کہ پھر آخرکار وہ زلزلے کے اندر تباہ و برباد ہو گئے اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے بعد آپ دیکھیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور وہ بھی تباہ و برباد ہوگی اپنی نبی کی تعلیمات سے جس وقت وہ منحرف ہوئے۔ حضرت نوح کی قوم کو برباد کر دیا گیا، وہ اپنے نبی کی تعلیمات سے جس وقت انہوں نے بغاوت کی۔ آپ ایک چیز قدر مشترک ان قوموں کے اندر دیکھیں گے کہ اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، اور انہوں نے شرک سے روکنا چاہا تو بغاوت کے اوپر اتر آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، آپ نے شرک سے انہیں روکنا چاہا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کی مخالف ہو گئی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ایک طرف جہاں وہ شرک کے اندر مبتلا تھی، دوسرا ان کا جو ایک سماجی مسئلہ تھا، معاملات کا جو معاملہ تھا، معاملات کے اندر اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ انہوں نے کم تولنا اور کم ناپنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی ایک طرف وہ شرک کے اندر مبتلا تھے اور دوسری طرف انسانیت کو دھوکہ دے رہے تھے اور انسانی قدروں کو پامال کر رہے تھے اور انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی قد و کاوش کر رہے تھے۔ یعنی
یعنی آپ دیکھیں گے اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو دیکھیں گے، وہ بدکاری کے اندر یہ قوم مبتلا ہو گئی تھی، اور جب وہ بدکاری کے اندر وہ قوم مبتلا ہو گئی تو آخرکار ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسے ہیں اور پتھروں کی بارش ہوئی ہے، وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ صرف ایک جملے کے اندر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرات گرامی وقار، جو بھی قوم اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے بغاوت کے اوپر اتر آئی ہے، اور اپنے نبی کی تعلیم کو جس قوم نے چھوڑا ہے، وہ قوم تباہ ہوئی ہے، وہ برباد ہوئی ہے، وہ غرق آب ہوئی ہے، اس کے اوپر پتھر برسے ہیں، آخرکار ان کا نشان مٹا دیا گیا، داستان ان کی باقی رہی ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ آخرکار قرآن حکیم کے اندر یہ اتنی قوموں کے قصے، ان کی شکست و ریخت، ان کی تباہی و بربادی کے یہ ساری کی ساری باتیں یہ کس لیے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر وہ باتیں نہ آئیں جو دین کے سے بغاوت کا سبب ہو، جو نبی کی سنت سے بغاوت کا سبب ہو، جو حضور کی شریعت سے بغاوت کا سبب ہو، جو حضور کی تعلیمات سے بغاوت کا سبب ہو، وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی موڑ آ جائے، زندگی کے حالات کیسے آ جائیں، زندگی کے معاملات کیسے آ جائیں، ہر حال میں ہمیں رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے، مصطفیٰ کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، حضور کے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی کے اندر ارتقاء بھی ہے، اسی میں عروج بھی ہے، اسی میں بلندی بھی ہے، اسی میں فلاح بھی ہے، اسی میں بقا بھی ہے، اسی میں نجات بھی ہے، اور اسی نقطے کے اوپر جب قوم آئے گی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابیاں اسے عطا فرمائے گا۔